عمران خان والی غلطی مولانا نہ دہرائیں. عمران خان کے 5 مطالبے مان لیے گئے تھے, 6 نہیں مانا جا رہا تھا کہ نواز شریف استعفیٰ دیں. تو اگر یہ مولانا صاحب نے یہ کیا تو وہ پھر بند گلی اگین آ جائے گی. ایک چھوٹی سی بریک تھی, بریک کے بعد حاضر ہوتے اور بھٹی صاحب سے مزید گفتگو کریں گے. بھٹی صاحب موجود ہیں اور ذرا ہم تھوڑی سی انفارمل گفتگو کر رہے ہیں آج جی, اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ بھٹی صاحب کو سنیں کہ بھٹی صاحب کے اندر کیا ہے. بھٹی صاحب کو آپ سننا بھی چاہتے تھے. بھٹی صاحب, یہ جو کنفیوژن چل رہی ہے کہ وہ کچھ لوگ ان کے مولانا صاحب کے کہتے ہیں کہ جی ہم صرف جلسہ کر کے ڈی چوک میں چلے جائیں گے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک استعفیٰ نہیں دیتے. خان صاحب, what is this confusion؟ یہ کریٹ کر رہے ہیں کنفیوژن جان کے, یا ان کو پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے؟ سر بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نواز شریف پاکستان کی ہسٹری میں, ان کی اپنی سیاست میں 40 سال میں پہلی دفعہ دونوں اندر ہیں, اور مولانا صاحب پہلی دفعہ اقتدار سے باہر ہیں. اور اوپر سے ایک مسئلہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کل ہے, اور اوپر سے ایک مسئلہ ہے کہ زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو ساتھ ملا کے نہیں کھیل پا رہے, کیونکہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے. فوج اداروں کے پیچھے ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ بھی ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, ہم تو جو حکومت کہے گی اس کے ساتھ, تو وہ نہیں کھیل پا رہے. تو اب کیا کھیل ہے کہ وہ فساد فلرز. تو اب اس وجہ سے ان میں کوئی کنفیوژن نہیں. بلاول, نواز شریف صاحب اور بلاول اور مریم اور یہ سارا گروپ آل آؤٹ جائے گا. جلسہ کرنے کوئی نہیں آ رہا, کیپ ان مائنڈ, جلسہ کرنے اسٹرینتھ اچھی ہو گئی تو بیٹھ جائیں گے اور آگے موو کریں گے, اور یہ لاک ڈاؤن بھی کریں گے, دھرنے بھی دیں گے, اور ہر جگہ کریں گے. عمران خان صاحب کی طرح نہیں, ہر جگہ موٹر وے پہ جہاں مدرسہ ہوگا وہ نکل کے سڑک پہ بیٹھ جائیں گے, جہاں آگے وہ ہر جگہ کریں گے. جو بھی آرٹریز ہیں جو لیڈ کرتی ہیں ٹورڈز اسلام آباد, ان آرٹریز کو مولانا صاحب بلاک کریں گے. ہاں بالکل یہ آل آؤٹ جائیں گے, اور یہ آل آؤٹ مسلم لیگ نون جائے گی. جو مسلم لیگ نون مانی جا رہی ہے, یعنی جو مسلم لیگ نون کی بات مانی جا رہی ہے, یعنی ذاتی فیکٹریاں ہیں نا, ملیں ہیں, اس میں تھوڑا ہے کہ بھئی اکثریت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے. ایک اور چیز یہاں پہ چل رہی ہے کہ جی اگر اسی طرح سچویشن رہی تو کل کو جناب مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. میں پاسبلٹی ہے سر. آپ نے ایک تو مجھے پتہ نہیں کوئی بتا رہا تھا, ابھی میں وہ بڑا حیران ہو گیا میں سن کے کہ جب بھی مذہبی کوئی کال چلی ہے تو مارشاء اللہ لگائے. ہاں وہ بالکل بیک گراؤنڈ تو اسی طرح چلتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر جب آپ وہ ادھر سے, آپ مثال کے طور پہ عمران خان کو ایک تو مجھے یقین ہے کہ عمران خان سارا کچھ گنوا لے گا اپنے, یعنی آج وہ ایک بزدار کی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, تو پوری دنیا کہہ رہی ہے. ایک اور بھی گل ہے, ہاں وہ بھی دسو. جناب وہ کہتے ہیں جناب کہ ہو سکتا ہے خان صاحب خود یہ اسمبلیاں توڑ دیں ساڑیاں, کوئی سارے گھر جاؤ. نہیں کوئی ایشو نہیں, یعنی عمران خان سے کوئی تو دیکھیں عمران خان صاحب کی 2 ہیں. میں وہ نہیں سلمان خان کا وہ جو ہوتا ہے کہ میں جب میں فیصلہ کر لوں تو پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا, تو یہ وہ دبنگ والا ہمارا ہیرو ہے کہ یعنی آپ نے اگر چینج نہیں کرنا تو پوری پارٹی ہستی ہے, پوری پارٹی انڈائریکٹ کہہ چکی کہ سر پنجاب نہیں تبدیل کر رہے, میرا وزیر اعظم ہے, میرا وزیر اعلیٰ ہے, میرا وزیر اعظم, اور اگر چھوڑنے پہ آئیں تو ایک لمحہ لگاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اگر آپ اقتدار سے نکلوا دیتے ہیں تو سینیاریو دے, عمران خان صاحب بنی گالہ میں جا کے موج کریں گے, بل کتاب لکھیں گے, پھر وہ ایک ڈبل طاقت کے ساتھ آئیں گے. پھر ہاں 2 مہینے بعد ہم گجنی یادداشت ہیں, ہم نے پھر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہم نے کہنا یار وہ تو بڑا چنگے کا اسد عمر کو جب بدلا, ساری دنیا بدلو چینج کرو, اسد عمر کو چینج کیا, وہ ہم نے کہا یار یہ حفیظ شیخ کو کہاں سے لے آئے, اسد عمر ہی تو اچھا آدمی تھا, پارٹی کا تھا, کم از کم اس کو پتا تو تھا. ٹھیک 6 مہینے بعد آج, اچھا ایک ہمارے آج بڑے جگادری صحافی ہیں نا, جو بڑے کالم نگار ہیں, وہ 2 بڑی خوبصورتی سے آج اس ملک کے ساتھ کھیل کر ان کی نااہلی کو بیس بنا کے ان کی کرپشن چھپا رہے ہیں, اپوزیشن کی. ان کی کرپشن کو جو دوسرے والے ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے ان کی نااہلی چھپا رہے ہیں. اور لیکن اصل میں 2 ایشو ہیں, وہ نااہل ہیں تو یہ ڈیفرنٹ سٹوری, یہ کرپٹ ہیں تو یہ ڈیفرنٹ سٹوری ہے. تو آج نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو پارٹ 2 کر کے آپ مولانا صاحب کے ساتھ لبرلز سیکولر لوگ پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ بغض اسٹیبلشمنٹ, بغض عمران میں عمران ہٹ جاتا ہے مثال کے طور پہ. اس کے بعد 6 مہینے بعد
وہ ایسا پھر تیر بنے گا, ایسے پھر سارے اکٹھے ہوں گے, کیونکہ اگلے بندے نے, یہ مولانا صاحب اگر آج وزیر اعظم بن جائے تو کشمیر حل کر لیں گے؟ نہیں. مہنگائی حل کر لیں گے؟ نہیں. بجٹ والا کر لیں گے؟ نہیں. IMF والا کر لیں گے؟ نہیں. کسی کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں. ایک چھوٹی سی بریک لوں گا ایک بار پھر جی, کمپلشن ہے کیونکہ نہیں بریک لوں گا تو اشتہار نہیں چلیں گے, اشتہار نہیں چلیں گے تو ہمارا نظام نہیں چلے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک جی. بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب, اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ پڑھی تسی؟ اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ یہ کہ جناب لاسٹ جو ایئر تھا نواز شریف صاحب کا, لاسٹ لیگ جو تھی آخری سال, اس میں اتنی رuthless بوروئنگ ہوئی ہے اور قرضے ایسے انٹرسٹ ریٹس پہ لیے گئے جو بڑے ان یوزول تھے. نمبر 1. نمبر 2, جو قسطیں واپس کرنی تھی اس میں سے زیادہ تر قسطیں واپس نہیں کی گئیں. اس کو کہا گیا جی اگلے سال لے لینا تسی, ٹھیک ہے, منت سماجت کر کے نا, اگلے سال لے لینا. سو اگلے سال کا مطلب یہ تھا کہ اگلے سال حکومت تو ہونی نہیں, PTI کی حکومت ہونی ہے, عمران خان کی حکومت ہوگی, کیونکہ فورسی تو کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایٹیچیوڈ سے نظر آ رہا تھا. تو جو حکومت آئے گی عمران خان کی ایک سال تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, وہ قرضیاں دے چکر ہی پیا رہے گا. تو بڑا پلاننگ سے چل رہا ہے کام. 13 مہینے پورے انہوں نے ایجیٹیشن سارٹ آف آ رہی ہے نا, ایجیٹیشن ہی آ رہی ہے نا کہ جناب اتنے رولا رپا شروع ہو جائے گا, سال تو بعد تو وہ ڈیلیور کرنا شروع کرے گا. اور نواز شریف صاحب کی بھی سٹیٹمنٹس ہیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے, اپنا مولانا فضل الرحمان گیلانی صاحب کی, سب کی سٹیٹمنٹس ہیں. ایک سال کو ٹائم ہوتا ہے کرٹیسائز کرنے کا, تو پھر تسی کرٹیسائز کیوں کر رہے ہو اس میں عمران خان؟ سر وہ پہلے جو آپ نے کہا نا کہ وہ اکاؤنٹنٹ آڈیٹر جنرل یا اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ, اس کا یہ بیسیکلی نا وہ ایک بڑا خوبصورت ایک دوست نے تبصرہ کیا. اس نے کہا کہ جب دشمن فوج جاتی ہے نا تو اس کے بعد بارودی سرنگیں بچھا جاتی ہے کہ بھئی اسی تو ہم جا ہی رہے ہیں. اس کے بعد 20 30 40 سال تک وہ بارودی سرنگ سے گاڑی ٹکرا گئی, ٹھاس بندہ. یہ نون والے اور پیپلز پارٹی والوں نے بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے کہ اسد عمر اسی ایک سرنگ میں ضائع ہو گیا, یاسمین راشد دوسری سرنگ میں ضائع ہو گئی, عمران خان کے 90% جو وہ تھے وہ تیسری بارودی سرنگ میں ضائع ہو گئے. اس کے بعد وہ جو معیشت کا وہ جو ایک کروڑ نوکریاں تو گھر تو منشور کی طرف فوکس, وہ چوتھی بارودی سرنگ میں ضائع ہو گیا. IMF کی کڑی شرائط 5ویں بارودی سرنگ میں. یہ تو اس کی اگر عمران خان کی تھوڑی سی ٹیم بہتر ہوتی یا تھوڑے سے فیصلے بہتر ہوتے تو وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری تھی. لیکن یہ عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ ابھی ایک سال سروائیو کر گئے. جو حال چل رہا تھا ہم تو ڈیفالٹ پہ تھے, برے حالات میں تھے. تو دوسری بات جو آپ نے کہی نا, مولانا صاحب تو میرے پاس, مولانا صاحب نے ایک بڑا خوبصورت آج کل وہ روتے ہیں کہ بڑی سنسرشپ ہو رہی ہے. 28 اگست 2014 کو مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس ملک میں ساری آگ میڈیا نے لگائی ہوئی ہے, 24 گھنٹے کے لیے میڈیا بند کر دیں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ جو دھرنے ہیں یہ مجرے ہیں, دھرنے دن کو ہوتے ہیں, رات کو تھوڑے ہوتے ہیں. مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ جو دھرنے اور لانگ مارچ ہوتے ہیں یہ ملک معیشت کی وہ ہوتی دشمنی ہوتی ہے, اور معیشت دشمنی ملک دشمنی. مولانا صاحب نے فرمایا کہ سڑکوں اور دھرنوں اور لانگ مارچوں کے ذریعے وزیر اعظم بدلنا یہ بغاوت ہے, اور ان پر انہوں نے شہباز شریف نواز شریف صاحب کو کہا کہ ان پر بغاوت کے مقدمے قائم کیے جائیں, ان پر آرٹیکل 6 لگایا جائے. مولانا صاحب نے کہا یہ بچگانہ سیاست ہے. مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ تو عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے. اچھا فنڈنگ آ رہی, ساری وہی چیزیں ان کو فیس کرنی, فنڈنگ پیچھے سے آ رہی ہے, ملک توڑنے کے چینج کیوں نہیں ہوتا؟ دماغ وہی اسکرپٹ چلتا ہے, دماغ ایسے ہی دیکھیں نا, پرانا اسکرپٹ آ جاتا ہے وہی رول کرتا ہے. ہاں بالکل, بٹ دس ٹائم دا سینیریو از ڈفرینٹ. ہاں یعنی نہیں وہی اتنا نہیں. مثال 14 مہینے بعد نواز شریف صاحب نکلتے ہیں بے نظیر بھٹو کے خلاف, 20 مہینے بعد ان کو ہٹوا لیتے ہیں. بے نظیر بھٹو ان کے خلاف لانگ مارچ کرتی ہیں 1.5 سال بعد, وہ 2.5 سال میں ہٹوا لیتی ہیں. میاں نواز شریف نو روندے بھی تکیا ویسے. اچھا وہ کیسے؟ بے نظیر بھٹو دی ڈیڈ باڈی پئی سی نا بے نظیر ہاسپٹل وچ پنڈی چ, تو میاں نواز شریف دیکھن گئے انہوں نے, تو جب باہر نکلے نا تو اتھرو نال رو رہے سن گڈی چ بیٹھے. اچھا پھر اب دیکھیں سر کہ اس ملک کی اس کے بعد آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی حکومت میں.
اس کے بعد نواز شریف صاحب، یہی نواز شریف صاحب اسی بے نظیر بھٹو کے حکومت کے خلاف کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ چلے جاتے ہیں، بالکل اسی کے خلاف وہ کہتے، اسی زرداری صاحب کو، اور یہ جڑے سارے کیسز بھگت رہے ہیں میاں صاحب، یہ بھی تے اسی زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کو ہٹاؤ، یہ تباہی پھیر دے گا، یہ ملک برباد کر دے گا اسی کو. اور وہی نواز شریف صاحب میاں صاحب کو کہتے ہیں یہ درندہ ہے، دھرتی کا ناسور ہے، اس مرتبہ اسے معاف کیا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان. اچھا یہ آپ ان کے آنسوؤں پہ نہ جائیں، میں بڑا، ہم پینڈو لوگ ہیں ہم دونوں، یعنی اور ہم نسبتاً ہمیں چونکہ پتہ ہے نا ہم ایموشن پہ، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. اپوزیشن میں ان کے چہرے، اور دوسرے اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. ایک مرتبہ پتہ نہیں، یہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہانی سنائی ہے، میں اس پہ راوی نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم ادھر جب یہ میں ملنے گیا ان کو، جب یہ سعودی عرب جلاوطن تھے نواز شریف صاحب، تو نواز شریف صاحب کھانا کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے ایسے انفارمل گفتگو میں میاں صاحب کہتے ہیں اچھا تسی دسو میری سب تو خوبی کی ہے میرے وچ. کسی نے کہا کہ سر آپ فیصلے بڑے اچھے کیے ہیں، کسی نے کہا پولیٹیکل وزڈم آپ میں بڑا ہے، کسی نے کہا کہ آپ قسمت کے بڑے دھنی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ میں دسا ہونا کہ دسو، انہوں نے کہا جو میرے اندر ہوں وہ چہرے تے نظر نہیں آتا. یہ ڈاکٹر شاہد مسعود اس کے راوی ہیں، میں نہیں ہوں. لیکن یہ میاں صاحب کا ہے. اچھا ایک اپوزیشن میں بالکل علیحدہ فیس ہوتے ہیں اور حکومت میں بالکل علیحدہ فیس ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے چہروں پہ ہوتا ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتا، جو ان کے اندر ہوتا ہے وہ ان کے چہروں پہ نہیں ہوتا. تیسری بات، بہت ظالم لوگ، بہت کروئل لوگ، بہت انڈاؤٹیبلی، یعنی ان کو آپ 35 سال میں رانا صاحب مجھے ایک بتائیں، کوئی ایک ادارہ کھڑا ہو اپنے پاؤں پہ، کوئی ایک ادارہ بتائیں مجھے، ایک ادارہ، وہ جو برا ڈکٹیٹر عامر مشرف 12 ارب چھوڑ گیا تھا سٹیل مل پرافٹ میں، آج آپ دیکھ لیں پی آئی اے کا حال دیکھ لیں، ریلوے کا حال دیکھ لیں، یہ اس کا کسی ادارے، سارے ادارے خسارے میں. اچھا دوسری طرف آئیں، اپنا کوئی ادارہ جو اپنا ذاتی جو خسارے میں ہو. ان کی 35-40 ملے ہیں نواز شریف صاحب، کوئی ایک بتائیں جو رمضان شوگر میں. لیکن ایک گل دسو نا مجھے سمپل جی، آخری چیز سمجھا گا کیونکہ میں بار بار کہہ رہے جی ٹائم اوور ہو گیا، ٹھیک ہے. میں ایک چیز سمجھنا چاہنا، تو پرابلم از کہ ساری چیزیں نظر بھی آنی ہیں کہ جناب پیسہ اتھو اتھے چلا گیا، اتھو ہے جائیداد خرید لیتی گئی، اتھو انج ہو گیا. ایم ایل ایز جو ہے میوچل لیگل اسسٹنس جو ہے اس پہ آپ کو دنیا رسپانس نہیں دیتی. آپ لکھتے ہیں رسپانس نہیں دیتی، صرف 3-4 کنٹریز نے رسپانس دیتا ہے، وہ آپ کو رسپانس نہیں دیتی. پیسہ واپس لے کے آنا ایک بڑا ٹی ڈی ایس جاب ہے، وہ نہیں ہو سک رہا، ٹھیک ہے جی. سو جب چیزیں واپس نہیں آئیں گی، پیسے واپس نہیں آئیں گے، تو الٹیمیٹلی آل دیز پولیٹیشین ول گیٹ اے کلین چٹ. اور عمران خان صاحب کے پاس تو یہاں پہ میجورٹی ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نئے قوانین بنا نہیں سکتے، ٹھیک ہے. سو پھر اگر سب کو کلین چٹس مل جائیں گی ڈاؤن دا لین 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال بعد، تو پھر تو ایک سچویشن بن جائے گی. آپ کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے بعد عمران خان پھر پوری اسٹرینتھ نال واپس آ جائے گا، وہ تو ہیرو بن کے باقی سارے لوگ باہر آ جان گے جی سانو پھڑیا بھی سی، سانو اندر بھی کیتا، ساڑے کو نکلیا ککھ بھی نہیں، ساڑے تے الزامات غلط لگے سن. اچھا پہلی بات تو یہ کہ ایک انڈیا ہے، سیکھیں. وجے مالیا ان کا ایک تھا، وہ آپ نے اس کی سٹوری پڑھی ہوگی، جو لوٹ لٹا کے لندن چلا گیا، انہوں نے انٹرپول سے مقدمہ جیتا، اس کو واپس لائے اور پیسے لیے. دوسرا پرسوں ترسوں ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ سوئس بینکوں نے انڈین گورنمنٹ کو ساری انفارمیشن دے دی. سر میں تانوں ایک گل دساں، سوئس بینکاں دے جڑے سن نا سارے کیسز، یہ سوئس بینکوں کے جو کیسز تھے، انڈین گورنمنٹ نے سوئس اتھارٹیز کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی. اینڈ دا ڈیل واز کہ جناب ہم آپ کو ساری چیزیں دیں گے. جہاں پہ جو ایل گوٹن منی ہے ان کا ہیڈ جو ہے ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ ہم آپ کو ساری چیزیں انفارمیشن دیں گے، آپ یہاں سے لے لیں، جو پیسے لے لیں. اور انڈین گورنمنٹ 30% پہ انہوں نے ڈیل کی تھی. آپ بھی کریں نا، پاکستان بھی کرے نا. جو ایل گوٹن منی کا ہیڈ ہے وہ شروع کے 3 مہینے آ کے یہاں پہ میری رپورٹ کے مطابق آ کے مل کے چلا گیا، اس کے بعد آج تک ڈرافٹ ہی نہیں ہوا. سر وہ یہ طارق باجوہ صاحب ایف بی آر کے چیئرمین تھے، انہوں نے اسحاق ڈار کے کارمنٹ والا $200 ارب پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اسمبلی میں فرما دیا کہ $200 ارب کے ہم کر رہے ہیں، معاہدے قریب پہنچے ہیں. وہ کہ انہوں نے بعد میں اسد عمر کو کہا کہ وہ میں غلطی کر گیا، جھوٹ بول گیا، یعنی غلطی ہوگی میرے، وہ نہیں تھے. اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ یہ طارق باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں، اس وقت طارق باجوہ صاحب اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، وہ نہیں ہیں.
لیکن آپ کا ایگریمنٹ کے قریب پہنچ گئے تھے. آپ کی ٹیم ایف بی آر کی 3 لوگ گئے. جب وہ گئے ایگریمنٹ, انہوں نے کیا شرط رکھی تھی کہ ہماری جو ہمیں ذرا ڈیوٹی خاص وہ دے دیں, ہمیں تھوڑا سا زیادہ پروفٹ دے دیں, اپنی ہماری اشیاء جو ہوتی ہیں ڈیوٹی ہوتی ہے جو ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے اس میں ذرا بہتر کر دیں. یہ واپس آئے, انہوں نے ان کو جو ٹیم مذاکرات کرنے گئی تھی ان کو کھڈے لائن لگا دیا, ان کو او ایس ڈی بنا دیا. اب کس پہ بنایا؟ اچھا نمبر وجے مالیا انڈیا کا واپس لایا, انڈیا کو سوئس والوں نے دے دیے. آپ کے جو قوانین ہیں یہ مخولیہ قسم کا احتساب ہو رہا ہے. اس میں عمران خان اگلے 20 سال وزیر اعظم رہے اور یہ جو سارے مقدمے جو چل رہے ہیں, اچھا وہ اینڈ تک پہنچے. 365 مقدمے ہیں, 66 نیب کے صرف لاہور میں. عدالتیں کتنی ہیں؟ 5. ایک مقدمے کی دوسری مرتبہ پیشی آئے, یعنی ہر روز ہیئرنگ ہو, ایک مقدمے کی دوسری مرتبہ پیشی آئے تو 75ویں دن دوسری مرتبہ آتی ہے. تو کرنا کیا چاہیے آپ کو ماڈل کورٹس بنانی چاہیے. چیف جسٹس صاحب کو میں نے تو کئی مرتبہ ریکویسٹ کر سر اس کو نیب کو احتساب عدالتوں کو ماڈل کورٹس بنائیں. انہوں نے ماڈل کورٹس کا اتنا شاندار تجربہ کیا ہے اور وہ سارے کر رہے کھوسا صاحب نے ماڈل کورٹس بنائیں. نیب میں وائٹ کالر اسپیشلسٹ رکھیں, نیب کو اچھے وکیل دیں, نیب کو بہترین دماغ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو مقدمے نہ پولیٹیسائز کریں, نہ بڑے کریں, نہ چھوٹے کریں, فوکس کریں اور ان پہ کریں. تیسری بات جو ہمارے ہاں اس سسٹم کی دیکھیں, سپریم کورٹ نے غلط نہیں کہا تھا کہ گاڈ فادر سسلین مافیا ہے. کبھی یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے تو ان کو دبا لیتے ہیں, کبھی یہ ارشد ملک خرید لیتے ہیں, جج خرید لیتے ہیں, سسٹم خرید لیتے ہیں, پولیس خرید لیتے ہیں, ایف آئی آریں یعنی نظام خریدا ہوا ہے پورا انہوں نے گھیرا. یہ 40 سال بعد سر سٹیٹس کو توڑا ہے. یہ گو کہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک مقدمے میں کم از کم 3 مقدموں کا تو فیصلہ ہو گیا نا. فلیگ شپ میں ٹیکنیکل بری, ایون فیلڈ میں سزا, العزیزیہ میں سزا. زرداری صاحب اندر ہیں, ابھی ان کے سنیں کہ 19 کے قریب ریفرنسز ہیں جو جب وہ کر رہے ہیں, وہ سارا کر رہے ہیں. تو لمبا پروسیجر ہے, بہت پتلی گلیاں. ہاں نا, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, اس نظام کو بدلنا پڑے گا, ان قانون سازی کو بدلنا پڑے گا. اور دوسرا ابھی ایک آرڈیننس آ رہا ہے کیبنٹ میں 6 لیکن بدقسمتی انہوں نے تو پی اے سی کا کوٹ لکھپت سے شہباز شریف کو چیئرمین بنا دیا تھا پی اے سی کا, نظام چلے گا, پارلیمنٹ چلے گی, چل گئی. عمران خان جب تک ہے یہ نہیں چلنے دیں گے. آرڈیننس آ رہا ہے, نیب کو امینڈ کر رہے ہیں, اس میں اے بی کلاسیں جیلوں کی ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو یہ پہلا ہے کہ یعنی میری اور ان کی جیل ایک ہو, حوالت ایک ہو, کچہری ایک ہو, پریزن وین ایک ہو اور تفتیش ایک ہو, تو بہت فرق پڑے گا. میرے خیال وائنڈ اپ کر دیے سر. تھینک یو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑا مزہ آیا, بڑا مزہ آیا. نہیں سیریسلی بالکل, میں وانٹڈ یو ٹو اسپیک آؤٹ کیونکہ میں سننا چاہتا تھا, لوگ بھی سننا چاہتے ہیں کہ وچ انٹرپشن نہ ہوئے. میں پوری کوشش کی تھی میں انٹرپٹ نہ کرا. حالانکہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ بھی بولیں, مگر آپ نہیں جی, میری ضرورت ہے, میں بول سکتا تھا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. آج کے لیے صرف اتنا ہی جی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.